أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرماتا ہے یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے لیے بیان فرمایا کہ جو شیاطین نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگے تھے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن تک مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں اور دنیا کی زندگی کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر کے پیش کروں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ میرا جو نیک بندہ ہوگا اس پر تیرا کوئی غلبہ کام آنے والا نہیں ہے، تیرے ہتھ کنڈے کے وہ شکار ہونے والے نہیں ہیں۔ ہاں، جو لوگ گمراہ لوگ ہیں وہ تیری پیروی کریں گے، لیکن یاد رکھو اے شیاطین، یہ اللہ کا وعدہ یاد رکھنا کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کا ٹھکانہ اور ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ وہ جہنم لہا 7 ابواب، جس جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے کا بھی ذکر فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے سے جو لوگ داخل ہونے والے ہیں وہ تقسیم کیے جا چکے ہیں کہ کن کا حصہ ہے اور وہ کن کن دروازے سے داخل ہوگا۔ ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دروازہ مشرکوں کے لیے ہے، تو ایک دروازہ یہودیوں کے لیے ہے، ایک دروازہ عیسائیوں کے لیے ہے، ایک دروازہ صابیوں کے لیے ہے، اور ایک دروازہ جو ہے وہ زانیوں کے لیے، اور ایک دروازہ سود خوروں کے لیے ہے، چوروں ڈاکوؤں کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست بنایا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ان 7 دروازے سے کون داخل ہوگا، اور جہنم کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ جہنم کے 7 نام ہیں۔ سب سے پہلا جو نام ہے وہ جہنم ہے، جس جہنم میں صرف موحد شخص داخل ہوگا۔ ہم جیسے گناہگار لوگ جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے تو ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ سفارش کی بنا پر یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی بنا پر سزا کاٹنے کے بعد وہ دوبارہ لوٹ جائیں گے۔ لیکن کچھ ایسے بندے ہوں گے جنہیں دوبارہ لوٹنا ہی نہیں، ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ وہ منافقین ہوں گے، مشرکین ہوں گے، یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو قرآن نے کئی جگہ پہ جہنم کا الگ الگ تذکرہ کیا ہے، کہیں پہ حطمہ اس کا نام ہے، کہیں پہ سعیر اس کا نام ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے سقر اس کا نام بتایا ہے کہ یہ جہنم کا نام سقر ہے، کہیں پہ جہیم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کہیں پہ حاویہ اس کا نام بتایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہنم کے مختلف نام بتائے ہیں، اور ان میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ یہی مشرکین، منافقین۔ اور یہ منافقین کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے یہ منافقین۔ یہ کیا لگتا ہے؟ منافق جو ہے یہ بہت بڑی سازش ہے، یہ مشرکوں سے بڑا عذاب منافقوں کو ہونے والا ہے۔ کیوں مشرکوں سے بڑا منافقوں کو عذاب ہونے والا ہے؟ اس لیے کہ منافق کہیں کا نہیں ہوتا ہے، کسی ایک طرف کا بھی نہیں ہوتا ہے، ان کے ہاؤ بھاؤ وہ دونوں طرف ہوتے ہیں، وہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک چیز نہیں ہوتی، وہ دونوں دروازے پہ ان کا قدم ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں کون ہوگا؟ منافقین ہوں گے جو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اور یاد رکھے یہاں پر میں ایک بات ضمناً بتا دوں کہ مدینے کے جو منافق تھے وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں رہنے کے لیے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے 5 وقتہ نمازیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی کے پیچھے، ان کی رکعت بھی نہیں چھوٹتی تھی، سنتوں کا بھی اہتمام ہوتا تھا، لیکن منافق تھے۔ دین کا اور معاملات کو چھوڑے 5 وقتیہ نمازی لوگ تھے منافقین، جن کی رکعتیں نہیں چھوٹتی تھی، ہر وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھتے تھے تاکہ مسلمان میں ہمارا شمار ہو جائے۔ آج سوچے جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں
ان کو مسلمان میں کیسے شمار کیا جا سکتا ہے؟ منافقین اپنے آپ کو شمار کرانے کے لیے کہ مجھے لوگ مسلمان کہے تو وہ نماز بھی پڑھتے تھے تاکہ لوگ مسلمانوں کی کیٹیگری میں رہوں، لیکن آج جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کون سے کیٹیگری میں ہوں گے، وہ جہنم کے وہ کس حصے میں چلے جائیں گے؟ یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ بتایا کہ جہنم کے اندر جو 7 دروازے ہیں اور سب سے جو نچلا حصہ ہے وہ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی وعدہ کیا، ان المتقین فی جنات وعیون، یہ جو جنت ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور جنت میں باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، جہاں اللہ جہنم کا بیان کرتا ہے اور جہنم کے ہولناکی بیان کرتا ہے کہ جہنم میں یہ عذاب ہے، وہیں اللہ تعالیٰ مومن بندے کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ مومن بندوں کو یہ بتاتا ہے کہ جنت ہے، جنت کی یہ خوبصورتی ہے، تم کدھر جانا چاہتے ہو؟ جہنم میں جانا چاہتے ہو یا جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اللہ نے کہا کہ جنت پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پرہیزگار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا ہے کہ تم چاول مت کھانا، تو ہم چاول سے پرہیز کرتے، اسی سے بولتے ہیں پرہیزگاری۔ ایک متقی بندہ جو ہے وہ دنیا میں شرک سے پرہیز کرتا ہے۔ توحید پرست بندہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معصیت سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، یہ گناہ ہمیں نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے لائق نہیں ہے۔ یہ متقی کی پہچان یہی کہ وہ ان چیزوں سے بچتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پرہیزگار کہا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت ہے اور باغات ہے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سلامتی کا مطلب ہوتا ہے کسی طریقے کا کوئی خوف نہیں ہوگا ان کے پاس میں، ایک دم امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور دیکھو ہر انسان کے دل میں تھوڑا بہت کینہ کپٹ تو ہوتا ہی ہے، تو جو جنتی ہوں گے ان کے بھی دل میں کینہ کپٹ ہوگا، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ان جنتیوں کے دلوں سے کینے کو باہر نکال دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نکال دیں گے ان کے دلوں سے کینے کو۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جس کے دل میں کینہ ہوگا، حسد ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین جنتیوں کے دلوں سے اس رنجش کو اور اس کینے کو نکال دے گا، اور وہ جنت میں ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یعنی ایک دوسرے کے سامنے، دنیا میں ہم ایک دوسرے کے سامنے نہیں بیٹھتے، کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہم کو آپ سے جلن ہے، ان کو ہم سے جلن ہے، ہم ایک ساتھ نہیں بیٹھتے، لیکن قیامت کے دن جنتی کے سامنے بیٹھیں گے، دل پورا صاف ہوگا۔ یہ بات ان کو بتانا ضروری نہیں۔ ہم دنیا میں کیا سوچتے ہیں؟ سب بات سب کو بتانا ضروری نہیں، وہ ادھر کر دے گا، وہ ادھر کر دے گا، لیکن جنتی کے دل کو اللہ اتنا پاک کر دے گا کہ ان کے دل پورے پاک صاف ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں شیئر کر رہے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اور یہ بھی یاد رکھے کہ جنت کے اندر لا یمسہم فیہا نصب، وہاں جنتیوں کو کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں، یہ نہیں کہ جنت میں جا کر کے کسی کو تکلیف ہو جائے، جنت میں جنتی کو ذرہ برابر تکلیف ہونے والی نہیں۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور وہ جنت سے نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ جن کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، اب ایسا نہیں کہ ان کو جنت سے نکال دیا جائے۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیں ملتی ہے تو ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی، ہمیں نکالا بھی جا سکتا ہے۔ اگر اللہ کی نعمت کوئی چیز نعمت ملتی ہے دولت کی شکل میں، صحت کی شکل میں، اللہ چھینتا بھی ہے، دولت کو بھی چھینتا ہے اور صحت کو بھی چھینتا ہے۔ انسان جوان سے برا نہیں ہوتا، اللہ دولت کو بھی چھینتا ہے اور اللہ صحت کو بھی چھینتا ہے، لیکن جنت کے اندر جو اللہ نعمت دے گا وہ نعمت اللہ چھیننے والا نہیں ہے، وہ نعمت آپ ہی کا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ رہیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبر آپ میرے بندوں کو اس بات کی خوشخبری دے دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اے پیغمبر آپ میرے بندوں کو اس بات کی خوشخبری دے دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ آپ کا رب بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور اے پیغمبر آپ اپنے بندوں کو اس بات کی بھی خوشخبری سنائیے
کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہونے والا ہے۔ دونوں باتیں اللہ نے ذکر کر دی۔ انسان صرف غفور الرحیم کو لے کر کے جیتا ہے، ہاں غفور الرحیم اللہ معاف کر دے گا، لیکن عذاب علیم کے بارے میں بھی اللہ نے یہی بشارت سنائی، اور ساتھ ساتھ بشارت سنائی کہ بندے یہ نہ سوچ لے کہ اللہ چلو معاف کرنے والا، ہماری معافی تو ہو ہی جائے گی۔ تو اللہ نے یہاں پر فوراً کہا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اے پیغمبر میرے بندوں کو میرے عذاب علیم کے بارے میں بھی بتا دیجئے کہ اللہ کا عذاب کتنا دردناک اور خوفناک اور خطرناک ہونے والا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور اے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا جو حال ہے ان احوال کو بھی لوگوں کو سنائیے۔ ایک الگ موضوع اب اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان آئے تھے، ان کے پاس جو فرشتے آئے تھے جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گوشت تیار کیا تھا، ان کے احوال بھی آپ لوگوں کو بتائیے، ان کے بارے میں بتائیے، خوشخبری سنائیے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، جب یہ فرشتے داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، قال انا منکم وجلون، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں کو دیکھ کر کے ڈرنے لگے۔ کیا وجہ تھی؟ اس کا سورہ ہود میں تذکرہ گزر چکا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے تھے، سلام کیا تھا، تو حضرت ابراہیم فوراً گئے اور بچھڑا بھنا ہوا گوشت، بچڑے کو ذبح کیا اور بھنا ہوا گوشت لے کر کے آئے۔ دیکھو غیب نہیں جاننے کہ یہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور جو فرشتے ہوتے وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ کھانے پینے کا انہیں علم بھی نہیں ہے، وہ کیا کھانا پینا ان کے سامنے کھانا رکھا گیا وہ نہیں کھائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی تذکرہ کیا کہ حضرت ابراہیم ان فرشتوں کو دیکھ کے ڈر رہے تھے، ان کو ڈر محسوس ہونے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر کوئی بیجا نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں کوئی کسی کا نمک چکھتا نہیں تھا، تو اسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ آدمی دشمن ہے، یہ دشمن ہے، اس لیے ہمارے گھر کا نمک چکھ نہیں رہا ہے، ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھا رہا ہے، تو دشمن سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کو بھی ایسا ہی لگا، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے، فرشتے نہیں تھے۔ لوگ کہتے ہیں پیغمبر کو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہے، یہ بھی تو پیغمبر تھے، اور صرف پیغمبر نہیں تھے بلکہ پیغمبروں کے باپ تھے، جد ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، ان کی اولاد میں سلسلہ در سلسلہ 4 پیغمبر تو خود آئے ان کی اولاد میں سے، لیکن اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے تقریباً بتایا جاتا ہے 4000 پیغمبر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے آئے۔ سلسلہ در سلسلہ تو 4 ان کی اولاد سے ہی تھے، باقی ان کے نسل سے تقریباً 4000 پیغمبر اس روئے زمین پر آئے۔ تو وہ پیغمبروں کے باپ تھے، ان کو پتہ نہیں ان ساری چیزوں کا، غیب کا، اور لوگ ہوائی میں بات کرتے ہیں کہ نبی جو ہوتے ہیں ان کو غیب کی خبر ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔